عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام الأعذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لکی۔ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے، اس کی بھی مدد کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جو مال اس کو دیا ہے اس میں سے اس کا بھی حصہ دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا، قالت الرحیم، الرحیم ہے یعنی رشتہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ھذا مقام العائد، کہ یہ پناہ چاہنے والے کا کھڑا ہونا ہے، بکا، آپ کی، من القطیعہ، بدسلوکی سے، قطع رحمی سے، رشتہ توڑنے سے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، ان کے درمیان رشتے بنا دیے، تو پھر رشتہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے رشتہ بنا تو دیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ رشتے کو توڑیں گے، رشتے کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال نعم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اما ترضین ان اصل من وصلک، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ میں اس کو جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑے گا، اور اس کو میں کاٹ دوں گا جو تجھ کو کاٹ دے گا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو رشتہ داری نبھائے گا، جو رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے گا اور رشتہ داروں کا خیال کرے گا، ان کے ساتھ میل ملاپ کو بڑھا کر کے رہے گا، تو میں اس کو جوڑوں گا، یعنی اس کو ہر طرح سے خوشحال رکھوں گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو کامیابی سے نوازوں گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جو رشتے کو توڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، ان کے حقوق غصب کرے گا، تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ یعنی دنیاوی نعمت بھلے ظاہری اعتبار سے اس کو دکھ رہی ہو لیکن وہ اس سے سکھ نہیں پا سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ قالت، تب رشتہ خوش ہو گیا، ہے نا، الرحم رشتہ، اور اس نے کہا کہ ہاں ہاں اے ہمارے رب، آپ کے اس فیصلے سے ہم بالکل راضی ہیں۔ قال فہو لکی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہارا حق اور تمہارا ادھیکار ہے کہ جو تجھ کو بنا کر کے رکھے گا میں اس کو بنا کر کے رکھوں گا، اور جو تجھ کو بگاڑے گا میں اس کو بگاڑ دوں گا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنۃ من الرحمن شجنۃ من الرحمن فقال اللہم وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ اور یہ بھی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے۔ یہاں پہ دیکھو ہم نے شجنا اور شجنا دونوں پڑھا ہے، تو شجنا بھی مروی ہے، روایت ہے، اور شجنا بھی۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کی جڑیں جو زمین کے اندر پھیلی رہتی ہیں۔ دیکھے ہوگے کہ کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ ریشہ ریشہ اور جالیدار نما اور بہت ساری جڑیں زمین کے اندر پھیلی رہتی ہیں، ہے نا، اسی سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ رشتہ جو ہے وہ رحمان کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک بیل ہے، اور اللہ فقال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ جو تم کو جوڑے گا، ملائے گا، میں اس کو ملا کر کے رکھوں گا، اس کو جوڑ کر کے رکھوں گا، اور جو تم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ کر کے رکھ دوں گا، اس کی زندگی سے نعمتیں اور اس کی برکتیں میں چھین لوں گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتا ہے آدمی
تو رزق میں برکت کا ایک آسان اپائے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اپنے رشتہ داروں کی غمگساری کرے، اپنے رشتہ داروں کی حتی الامکان مدد کرے، تو اس رشتہ داری کے نبھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ وإثرہ فلیصل رحمہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کی جائے، اس کے رزق میں وسعت عطا کی جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ یا اثرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو پھر اسے اپنے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور تمہارے لیے رشتہ داری کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری نبھانے سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے، ہے نا، دو فائدے ہم کو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی ملتے ہیں۔ ایک تو رزق میں اللہ تبارک و تعالی وسعت دیتا ہے، کشادگی دیتا ہے، اور اس کو رزق میں برکت ملتی ہے، وہ امیر کبیر بن سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ رشتے کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت دیتا ہے۔ تو رشتہ داری کی یہ ویلیویشن ہے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اور تفصیل ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی زندگی دی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم سے جوڑ دیا ہے، بہت سارے بلڈ کے رشتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے پڑوس کے رشتے ہیں، گاؤں کے رشتے ہیں، علاقے کے رشتے ہیں۔ تو جو بھی تعلقات ہیں، ہے نا، یہ تعلقات بھی نبھانا چاہیے، اور اس میں خصوصی طور پر ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور حتی الامکان جہاں تک ہماری کیپیبلٹی ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔